بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں۔ محترم آصف محمود باسط صاحب کا مضمون ڈائمینشیا کے مریض کی انکہی کہانی۔ ڈائمینشیا کا مرض ہو یا کوئی بھی مرض، والدین کی خدمت کا حق ادا کرنے کا میدان تب تک کھلا ہے جب تک وہ جسمانی طور پر ہم میں موجود ہیں۔ بعد میں ٹھنڈی مٹی کی گمٹی کے سرہانے کھڑے ہو کر ہم مرحوم کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں یا اپنی کوتاہیوں کی معافی تو مانگ سکتے ہیں، مگر جو وقت خدمت کا تھا وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اس ملال کو کہاں لے جائیں گے؟ جب سے امی کو اسلام آباد یوکے کے قریب واقع ایشنگ قبرستان میں سپرد خاک کیا ہے، دل کا عجیب حال ہے، اور کوئی اس قبرستان کا یا اس بستی کا نام بھی لے تو دل و دماغ چونک سے جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایسے ہی کسی ذکر پر طبیعت کچھ تحریر کرنے پر مائل ہوئی۔ میری والدہ محمودہ باسط صاحبہ کی شخصیت کے بارے میں ایک مضمون تو الفضل انٹرنیشنل میں شائع ہو چکا ہے۔ آج جس مضمون پر لکھنے کا ارادہ ہے اس پر امی کی زندگی میں بھی لکھنا چاہتا تھا، مگر بہت سے عوامل روک بنے رہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مبادا روئے قلم کسی کی طرف محسوس نہ ہو۔ مگر موضوع اہم ہے اور صرف میری امی کی ذات تک محدود نہیں۔ ہم سب کے ارد گرد ایسے بزرگ موجود ہیں جو ڈائمینشیا یا اس سے ملتے جلتے طال آزما امراض میں مبتلا ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ گزارشات کسی کے کام آ جائیں۔ جسے ہم عام طور پر ڈائمینشیا کہہ دیتے ہیں، وہ ایک وسیع اصطلاح ہے دماغی امراض کے مجموعہ علامات کی۔ اس بیماری میں زیادہ عام بیماری الزائمرز ہے جو دماغ کے استعدادوں کو متاثر کرتی ہے۔ تاہم ہم ڈائمینشیا کی اصطلاح کے عام ہو جانے کے باعث یہاں یہی اصطلاح استعمال کریں گے۔ تاہم یہاں ہم اس بیماری کی وجوہات وغیرہ میں تو نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ اس مضمون کا موضوع نہیں۔ ہم تو ایسے بزرگوں کے بارے میں بات کریں گے جو ڈائمینشیا کا مرض لاحق ہو جانے کے باعث یادداشت سمیت اپنے دماغ کے بہت سی استعدادوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یوں یہ دماغ کا مرض ذہنی اور جذباتی الجھنوں اور پیچیدگیوں پر منتج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مرض ہے جو لا علاج بھی ہے اور یکسمتی بھی، یعنی اس کے سفر کی سمت تخریب میں ترقی ہی کی طرف رہتی ہے۔ تاہم مرض کی یہ ترقی کسی قدر تیز یا آہستہ ہوتی ہے۔ یہ ہر مریض کے دیگر حالات صحت وغیرہ پر منحصر ہوتا ہے۔ اس کے آثار بعض اوقات ماہر ڈاکٹر بھی اول نہیں پہچان پاتے، تاہم صبح و شام ساتھ رہنے والے افراد خانہ یا قریبی عزیز ان آثار کو بھانپ سکتے ہیں۔ مثلاً توجہ یا فوکس میں کمی آ جانا اس کی اولین علامات میں سے ایک ہے۔ امی اپنے عمر کے آخری 12-15 سالوں میں ٹی وی پر آنے والی کہانیاں شوق سے دیکھا کرتی، نہ صرف دیکھتی بلکہ ان کے غم اور خوشی میں بھی شریک ہوتی۔ مثلاً مجھے یاد ہے کہ ایک ایسی ہی کہانی میں ایک کردار کو اغوا کر لیا گیا۔ امی نے جس درد اور سوز سے مجھے فون کر کے اس اغوا اور اس کے گرد پھیلے سنگین حالات کا ذکر کیا اور دعائیہ جملے بولے، وہ مجھے آج بھی یاد آتے ہیں، تو امی کی معصومیت پر بہت پیار آتا ہے۔ مگر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امی پوری توجہ سے یہ کہانیاں دیکھا کرتی، اور ان کا خلاصہ جو بعض اوقات اصل کہانی کے دورانیے سے طویل بھی ہو سکتا تھا، اپنی بہوؤں، بیٹیوں اور سہیلیوں میں بیان بھی کیا کرتی تھی۔ مگر رفتہ رفتہ یہ شوق مان پڑتا گیا۔ کہانیوں کو دیکھتی تو رہتی مگر ان میں دلچسپی کم لینے لگی، بلکہ کوئی ذکر چھیڑ بھی دیتا تو چلو سانو کی لگے، جو مرضی کرن کہہ کر ٹال جایا کرتی۔ یہ اور ایسے ہی اور جملے امی کی ڈھال تھے جس کے پیچھے امی جزیات کے فراموش ہو جانے کی شرمندگی کو چھپا لیا کرتی بڑی خوبی سے، اور ہم اسے امی کی بزرگی میں ترقی اور دنیا سے بے رغبتی کا سفر خیال کر کے کچھ خوش بھی ہو جایا کرتے، مگر یہ امی پر ڈائمینشیا کے حملے کی پہلی علامت تھی۔ پھر روزمرہ کی بات چیت میں بھی کوئی زیادہ تفصیل میں چلا جاتا تو صاف معلوم ہوتا کہ امی کی طبیعت اوب گئی ہے، یا امی اچانک کوئی غیر متعلقہ بات شروع کر دیتی۔ بزرگوں کے ادب اور احترام کے جو مشرقی سبق ہم نے سیکھ رکھے ہیں، ان میں یہ کہنا کہ پوری بات تو سن لیں تو گویا محرمات میں سے ہے۔ سو ہم دل ہی دل میں امی کی توجہات کے تنوع کی داد دیتے ہوئے امی کی چلائی ہوئی بات کے ساتھ چل پڑتے۔
پھر ایسے جملے بھی قابل توجہ ہوتے ہیں جو شاید مریض کی روزمرہ گفتگو یا طرز گفتگو کا حصہ رہے ہوں گے، مگر اب ڈائمینشیا کی کسی علامت کا پتہ دیتے ہوں۔ مثلاً امی کا یہ کہنا کہ بھائی کوئی ناشتہ ہی ہو جائے، امی کی معمول کی طرز گفتگو کا حصہ تھا۔ جب کوئی اسنیک کھانا ہوتا تو امی کا حسن طلب اسی رنگ کا ہوتا۔ وقت کے ساتھ ناشتے سے مراد ناشتہ ہی ہے، اور امی بھول چکی ہیں کہ انہوں نے ناشتہ کر لیا ہوا ہے۔ آج کچھ کھاتے پیتے بغیر ہی سو جانا بھی معمول کی طرز گفتگو کا حصہ تھا۔ جب رات کو دوبارہ بھوک لگ گئی ہو، مگر یہ بھی رفتہ رفتہ کھلا کہ یہ جملہ معمولات سے نکل کر علامات کی حدود میں جا چکا ہے۔ بھوک ہی کی طرح اور بھی حوائج ہیں جو ہمیں اشارہ دیتے ہیں۔ ہم اشارے کو سمجھتے ہیں اور مناسب رد عمل بر وقت ظاہر کرتے ہیں۔ ان اشاروں کو سمجھنے میں یا ان پر رد عمل میں خلل واقع ہونے لگے تو یہ بھی اس صبر آزما بیماری کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ ہمارے بزرگ اکثر کسی کو بلانے لگیں تو 2-3 نام کسی اور کے پکار کر، اپنے ماتھے پر تھپکی سی مار کر بالآخر درست نام سے بلاتے ہیں۔ یہ بھی معمول کی بات ہے، مگر تب تک جب 20 بلاووں میں سے ایک آدھ بار ایسا ہو جائے۔ یادداشت کا یہ مسئلہ بڑھنے لگے تو اسے بھی طبی مشورے کی ضرورت کی طرف اشارہ خیال کرنا بہتر ہے۔ یہ تو ہو گئیں ابتدائی علامات، اور ان کے ظاہر ہونے کے دورانیے میں جو سالوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے، ہمارے بزرگوں نے ابھی ہم سے اور دنیا سے ناتا توڑا نہیں ہوتا۔ وہ ہم میں اور ہماری زندگیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اس مرض کی اصل صبر آزما شکلیں تب سامنے آتی ہیں جب مرض بڑھ جاتا ہے، جب رفتہ رفتہ سب کچھ بھولنے لگتا ہے، جب ہمارے بزرگ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہم میں موجود نہیں ہوتے، جب وہ سرکتے سرکتے کسی اور دنیا کے مکین ہونے لگتے ہیں، جب ان کی گفتگو بالکل درست الفاظ میں ہوتی ہے مگر اصل دنیا سے منقطع ہو جاتی ہے، جب ان کی ہر بات بامانی مگر کسی انجانے سیاق و سباق میں ہوتی ہے۔ قریبی عزیزوں اور اہل خانہ کی بہادری کا امتحان یہاں شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اس سیاق و سباق کا علم نہیں ہوتا اور ہم ان کی گفتگو پر انہیں ٹوکنے لگتے ہیں یا انہیں اپنی طرف سے حقیقت حال سے مطلع کر کے ذرا بلند آواز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کس نے کہا آپ کو، یہ کہاں سے سن لیا؟ پھر وہی بات، ابھی تو بتایا ہے کہ دروازے پر کوئی نہیں آیا، وغیرہ۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ مریض جو بات کر رہا ہے وہ اپنے تئیں بالکل درست کر رہا ہے۔ اس کی بات کو یوں بے وقتی سے دیکھنا اسے زچ بھی کرتا ہے اور شرمندہ بھی۔ یہاں یہ یاد رکھ لینا ضروری ہوتا ہے کہ ایسا بزرگ مریض یادداشت سے تو ہاتھ دھو بیٹھتا ہے مگر جذبات اور احساسات سے نہیں، چونکہ اکثر مریض جذبات اور احساسات کا اظہار تک بھول گئے ہوتے ہیں، لہذا ان کا شرمندہ ہو کر خاموش ہو جانا ہمیں اپنی کامیابی تو شاید لگتا ہو مگر در حقیقت یہ ہماری شکست ہے، اس بزرگ کی بے بسی کے سامنے ہماری عقل اور شعور کی شکست۔ شاید اسے یوں سمجھنا آسان ہو، اگر یہ بزرگ ہمارے والد یا والدہ ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر بچپن میں چلے جائیں، جب ہم لاچار اور بے بس بچہ تھے، جسمانی لحاظ سے بھی اور ذہنی بھی۔ ہم کیا کیا بے تکی باتیں نہیں کر جایا کرتے ہوں گے۔ بعض باتیں تو خود ہمیں بھی یاد ہوتی ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہمیں ہماری ماں نے ہنس ہنس کر ایک خوبصورت یادداشت کے طور پر سنائی ہوتی ہیں۔ کیا ہماری ذہنی استعدادوں کی کم مائگی پر انہوں نے ہمیں دھتکار کر شرمندہ کیا؟ والدین تو ایسے معصوم باتوں پر بچوں کو اٹھا کر چوم لیا کرتے ہیں، اپنے ساتھ لگا لیا کرتے ہیں۔ آج اگر ان پر بچپن کا زمانہ پلٹ کر آ گیا ہے تو ہمارا رد عمل درست کیوں ہو؟ اگر ان کی دنیا کی بات کو سن لیا جائے، اس میں بچپن کا اظہار کر لیا جائے، 2-1 سوال ان کی دنیا کے اس صورتحال پر پوچھ لیے جائیں جس پر وہ پریشان یا خوش ہوئے بیٹھے ہیں، تو اس میں کتنا وقت اور کتنی محنت لگ جائے گی۔ ایسے مرض کے شکار ہمارے بزرگ کچھ اپنی بیماری کے باعث اور کچھ ہمارے لا تعلق رویے کے سبب تنہائی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس پر مستزاد ان کی خاموشی ہمیں یہ احساس دلانے لگتی ہے کہ شاید وہ اپنی اس تنہا زندگی میں قانع اور راضی ہیں، لہذا جہاں بٹھا دو پہروں بیٹھے رہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں نہ گلا، کھانا دے دو خاموشی سے کھا لیتے ہیں، لٹا دو لیٹ جاتے ہیں، پھر لا کر بٹھا دو پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ افسوس کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ اپنی تنہائیوں کا اظہار کیسے کریں کہ ان کی دیگر استعدادوں کے ساتھ اظہار کا سلیقہ بھی ان سے کھو گیا ہوتا ہے۔
پھر اگر ہمارا رد عمل شرمندہ کرنے والا ہو تو وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے بھی خاموش رہنے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر ان کی ہوئی بات کو تھوڑا سا چلا لیا جائے، ان کی اسی بات سے بات نکال کر کسی اصل یاد کی طرف اس کا رخ موڑ دیا جائے تو وہ بالعموم پرانی یادوں کے سہارے واپس اس دنیا میں لوٹ بھی آتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ اچانک یہ کہیں کہ میں نے بھی چاول صاف کر کے یہاں رکھے تھے، پتہ نہیں کون لے گیا، تو اس پر بات کو آگے چلاتے ہوئے انہیں تسلی دیں کہ کوئی بھی نہیں لے گیا، کہاں رکھے تھے، کیا کرنے لگی تھیں، چاول کس لیے پکانے تھے، اور یاد ہے پاکستان میں چاولوں میں ایک کیڑا سا پڑ جایا کرتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں۔ یوں جب آپ ان کے منہ سے سسری کا لفظ سنیں گے تو اس میں آپ کو اصل فتح کا احساس ہوگا۔ پھر اس دور کی کوئی اور بات کریں تو بالعموم وہ اپنے گزرے کل کا کوئی اور واقعہ سنانے لگ جائیں گے، اور اس بات پر جو خوشی اور اطمینان آپ کو حاصل ہوگا وہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے بزرگ اپنے اوڑھنے پہننے سے بے نیاز ہو بیٹھتے ہیں۔ ایسے میں ان کے لباس کا خیال، ان کے بالوں کو سنوارنے کا خیال، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال سب اہل خانہ کا فرض بن جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کسی تحقیق کے سلسلے میں عیسائی مستشرق ڈاکٹر کینتھ کریگ کی تلاش شروع کی۔ معلوم ہوا کہ وہ اینگلیکن مشنریز کے لیے قائم نرسنگ ہوم میں منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ آج سے کوئی 15 برس پہلے کی بات ہے، اب تو ان کے انتقال کو بھی کئی سال بیت گئے۔ انہیں ملنے کالج آف سینٹ برنباس کہ یہی ان کی آرام گاہ کا نام تھا پہنچا تو دیکھا کہ وہ نہایت ضعیف ہو چکے تھے۔ 97 سال کے قریب ان کی عمر تھی اور خود حرکت کرنے یا اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرنے کے قابل نہ رہے تھے، مگر جس طرح ان کی کیئررز نے انہیں سوٹ ٹائی پہنا کر اور جوتے پہنا کر تیار کر کے بٹھایا ہوتا وہ نہایت قابل رشک تھا۔ ان کے کمرے میں ایک طرف پرانی طرز کا ٹائپ رائٹر رکھا تھا جس پر انہوں نے عمر بھر اپنی کتب کے مسودے تصنیف کیے تھے۔ کچھ کتابیں رکھی تھیں، کھڑکی میں تازہ پھولوں کا گلدان، ایک کونے میں ان کی پرانی سی چھتری، دروازے کے پیچھے باہر پہننے کا کوٹ، ہیٹ اور چھڑی لٹکا رکھے تھے۔ ذہن مکمل طور پر مستعد نہ صحیح مگر ابھی ذہانت کے مدھم ہوتے ہوئے آثار باقی تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس سب اہتمام کے باوجود تنہائی دل میں ڈیرے ڈال چکی ہے۔ جو ہی میں نے ذکر کیا کہ آپ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ملنے گئے تھے تو اچانک ان کی آنکھوں میں چمک اور گویا پورے جسم میں زندگی کی رمق امڑ آئی۔ پھر تفصیلات سنانے لگے اور سناتے چلے گئے، اس کا احوال پھر کبھی انشاءاللہ۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کبھی اختتام کو نہ پہنچے، مگر کیا کریں کہ اختتام بھی تو دنیا کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ سب اہتمام وقت اور توانائی کا تقاضا تو کرتا ہے، مگر پھر ہمارے والدین نے جب ہم بچہ تھے اس سے کہیں زیادہ وقت اور توانائی اور خدا جانے کیا کیا کچھ ہم پر خرچ کر دیا ہوتا ہے۔ اب جب ان کی باری ہے کہ وہ نظام قدرت کے ہاتھوں بچہ سا بن گئے ہیں تو یہ موقع ہے ان کے احسانات چکانے کا، اگرچہ ان کے احسانات چکنے والے کہاں۔ خدا کرے کہ کسی کے پیارے پر ایسی موذی بیماری حملہ آور نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ اپنے خیالات اور تخیلات کی الگ دنیا میں چلے گئے ہیں۔ وہاں سے نکلنے کی اب ایک صورت ہے، مگر وہ صورت ہم میں سے کسی کے لیے بھی خوشگوار نہیں۔ بس اگر ہم اپنی دنیا سے 2-1 لمحوں کے لیے ہی ہٹ کر ان کی دنیا میں چلے جائیں تو ہمارا کیا جائے گا۔ ہم چھوٹے ہوتے اپنے کھلونوں کی گاڑی سے کھیلتے ہوئے منہ سے فراٹے بھرنے کی آوازیں نکالتے، زمین پر دوڑتے تو امی ابو ڈر جانے کی اداکاری کیا کرتے، کہتے کہ ہٹو بچو گاڑی آ گئی، کہیں ٹکر ہی نہ ہو جائے۔ وہ دیوانے تو نہ تھے، بس ہمارے بچپن کی دنیا میں 2-1 لمحے کے لیے قدم رکھتے اور ہم خوش ہو کر ہنستے کھیلتے چلے جاتے۔ آج ہم اپنے بچوں کے کھلونوں کی گاڑی کے آگے ہٹو بچو کہتے بھاگتے ہیں، بچیوں کی گڑیا کی شادی پر اہتمام سے شامل ہوتے ہیں۔ اگر گھڑی بھر کو اپنے بڑوں کی دنیا میں جا کر انہیں خوش کر دیں گے تو ہمارے وقت کا کیا حرج ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی تو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایسے بزرگ بھلے ہی جسمانی طور پر ہماری دنیا میں ہوں مگر ذہنی طور پر کسی اور دنیا کے مکین بن چکے ہوتے ہیں۔ یہ کہنا اگرچہ تکلیف دہ ہے مگر حقیقت ہے کہ ان کی وہ زندگی جس سے ہم واقف تھے ختم ہو چکی ہوتی۔
ایسے میں ان سے ان کی خرچ شدہ زندگی کے انتقام لینا یا ان کے اچھے وقتوں کے واقعات کے طعنے دینا کسی ظلم سے کم نہیں۔ جو ہو چکا ہو چکا۔ تندرستی کے اچھے دنوں میں سبھی سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بزرگوں سے بھی۔ مگر اب جب کہ وہ بے بسی کی زندگی میں دھنس چکے ہیں، انہیں ایسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا نہایت بزدلی کی بات ہے کہ وہ تو اب حساب چکانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ بلکہ یہ وقت تو ایسا ہے کہ ان سے معافی تلافی کر لی جائے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وفات کے بعد جو سرہانے کھڑے ہو کر یا ہاتھ پاؤں پکڑ کر واویلا کر کے معافیاں مانگنی ہیں، ابھی مانگ لو۔ یہ نہ رہیں گے تو معافی تلافی کی التجائیں کس کام کی؟ ایک بات جو سب باتوں پر فوقیت رکھتی ہے وہ ہے ایسے بزرگوں کے وقار کا نہایت باریکی سے خیال۔ ان کے ساتھ ہمارے لب و لہجہ کیسا ہے، ہم انہیں کیسے مخاطب کرتے ہیں، ان کے کسی وقت بے وقت مطالبے پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یہ سب ان کے وقار کو بڑھانے یا ٹھیس پہنچانے کا موجب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں ان دنوں میں بنا سوار کر رکھا جب ہم بے بس اور لاچار بچہ تھے۔ ہمیں اپنی بہت سی حاجات پوری کرنے کے ادب آداب کا شعور تو الگ، علم تک نہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کس طرح ان حاجات پر نظر رکھی، کس طرح خاموشی سے ہماری شرم رکھتے ہوئے ان حاجات اور مابعد الحاجات کا خیال رکھا۔ یہ سب باتیں اگرچہ ہمیں یاد بھی نہیں مگر قدر کرنے کے لائق ہیں۔ اور یاد نہ بھی ہوں، اپنے بچوں کا خیال بھی تو ہم نے اسی طرح رکھا۔ چند دن کے بچے کے لیے بھی ڈھکے کھلے کی تمیز رکھتے ہیں۔ بچوں نے بے وقت ہی صحیح اگر سب کے سامنے کچھ فرمائش کر دی تو ہم نے اسے سب کے سامنے جھڑک کر شرمندہ تو نہیں کیا۔ تو ہمارے بزرگ کا دوہرا بلکہ کئی گنا زیادہ حق ہے کہ ہم ان کی شرم اور ان کی حیا اور وقار پر کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ اب کچھ ان قریبی عزیزوں کے بارے میں بھی عرض کرتے چلیں جو ایسے بزرگوں کے دیکھ بھال کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دینا مفید ہوگا کہ اوپر جو باتیں بیان ہوئیں ان میں 3 دائرے بنتے ہیں۔ ایک ایسے بزرگ کے کھانے پینے اور اوڑھنے پہننے کا خیال رکھنا، دوسرا ان کے ساتھ باتیں کرنا اور کسی نہ کسی مصروفیت میں اپنے ساتھ شامل رکھنا، تیسرا راتوں کو اٹھ کر ان کی دیکھ بھال کرنا کہ وہ شاید نیند میں اپنی کسی ضرورت کا اس قدر اشارہ بھی نہ دے پائیں جتنا جاگتے میں دیتے ہوں، یا آپ کسی حرکت و سکون سے بھانپ لیتے ہوں۔ یہ تینوں ذمہ داریاں کم از کم 3 افراد کا تقاضا کرتی ہیں، یا اگر ایک آدمی کر بھی سکتا ہو تو ایسا ہوگا جو دنیا کے تمام ہم و غم سے آزاد اور مکمل فراغت کی عیاشی سے بہرہ مند کیا گیا ہو، جو فی زمانہ ناممکن نہیں تو محال ضرور ہے۔ بس یہ وقت ہوتا ہے ایسے بزرگوں کی اولاد کے باہمی مشورے کا، باہمی تعاون کا، اپنا اپنا کردار ادا کرنے کا اور اسی ذمہ داری کو مل جل کر ادا کرنے کا۔ ایسے میں یہ خیال کر لینا کہ بزرگوں کو ایک ہی فرد کے سپرد کر دیا جائے کہ بزرگ ایک بچے کے گھر سے دوسرے بچے کے گھر جائیں گے تو گویا دھکے کھاتے پھریں گے، نہایت نامناسب بات ہے۔ کیونکہ ایک فرد جتنا بھی پھونک پھونک کر قدم رکھ لے، ذمہ داری ایسی بڑی اور اہم ہے کہ کہیں نہ کہیں چوک ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور اس چوک میں اور کچھ نہ بھی ہو، بزرگوں کے وقار پر ہی آنچ آ جائے تو سخت رنج کی بات ہے۔ بس اچھے وقتوں میں بزرگوں کو بااصرار اپنی طرف بلاتے رہنا الگ بات۔ اس لاچاری کی حالت میں ان سے گریز کرنا نہ صرف بزرگ کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ اس کے ساتھ بھی جو ہمہ وقت اس اہم ذمہ داری پر مامور ہے۔ اس ایک فرد کا خیال کرتے ہوئے چاہیے تو یہ کہ باقی خود بڑھ کر پیشکش کریں کہ کچھ دن ہم خیال کر لیتے ہیں، نہ یہ کہ اس فرد کا انتظار کریں کہ وہ اپنی کسی مجبوری کے باعث تعاون کی درخواست کر کے شرمندگی بھی اٹھائے، بعض اوقات ناخوشگوار رد عمل سے افسردہ و دل گرفتہ و پشیمان بھی ہو۔ پھر یہ کہ کوئی بھی ایسے بزرگ کا خیال رکھ رہا ہو اسے اپنے مطابق خیال رکھنے دیں۔ مشورہ دینے لینے میں تو کوئی حرج نہیں، مگر اس کے خیال رکھنے کے انداز کو تنقید کا نشانہ بنانا یا یہاں وہاں بیٹھ کر غم و غصے کا اظہار کرنا خیال رکھنے والے کے لیے دل شکنی کا موجب ہوتا ہے، اور اس سب محنت کے بعد وہ چاہے کسی خیر کا مستحق نہ بھی لگتا ہو، دل شکنی کا مستحق بہرحال نہیں ٹھہرتا۔ بس ایسے میں اگر کوئی اور معاملے میں اختلافات ہوں بھی تو انہیں پس پشت ڈال کر اس ایک معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا کسی سے بھی زیادہ اس بزرگ کے ساتھ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی اور خیر میں خود رضاکارانہ طور پر
خود کو پیش کر کے اور کسی کی بھی نہیں تو اس بزرگ کی دعائیں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو اب شاید ممنونیت کا اظہار تو نہیں کر سکتا، دعاؤں کو الفاظ میں تو نہیں ڈھال سکتا، مگر دعائیں قبول کرنے والا اس کے اچھے وقتوں کی دعاؤں کے ذخیرے سے ہمیں جھولیاں بھر بھر کے عطا تو کر سکتا ہے۔ یہ وقت دلادار تانوں کا نہیں، بلکہ یہ وقت باہمی تعاون کا اور سب سے بڑھ کر اس بزرگ کی خدمت کا حق ادا کرنے کا ہوتا ہے جو سب اولاد کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ڈائمنشیا کا مریض آخر مراحل پر جس لاچارگی اور محتاجی کی حالت میں چلا جاتا ہے، وہاں اسے 24 گھنٹے پروفیشنل طبی امداد کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ سہولت گھر میں مہیا کرنا ہر وقت ممکن نہیں ہوتا۔ بعض ممالک مثلاً انڈیا، پاکستان وغیرہ میں تو ڈاکٹر کو جب چاہو بلا لو والا معاملہ چل جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں ڈاکٹر تک رسائی اتنی سہل نہیں، اور بات صرف ڈاکٹر ہی کی نہیں، دیگر ضروریات مثلاً ہمہ وقت دواؤں کی مقدار میں رد و بدل کرنے کے لیے بھی میڈیکل پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی سہولت ریاست کی طرف سے ملتی ہو تو اس سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے بزرگ کا بہتر خیال ہوگا، وہ اپنا راہ سہا وقت تکلیف سے آزاد ہو کر گزار لیں گے تو اس میں کچھ غلط نہیں۔ ایسا فیصلہ بھی سب قریبی لواحقین کا مشترکہ ہو تو کسی پر غیر ضروری احساس گناہ طاری نہیں ہوتا، بلکہ یہ بات تو سب کے لیے باعث اطمینان ہونی چاہیے کہ ہمارے بزرگ آخری دم تک میسر سہولتوں میں سے بہترین سہولتوں میں وقت گزاریں۔ اختتامیہ، یہ گزارشات تحریر کرنے کے اصل وجہ اگرچہ میری امی کی علامات کے ایام اور ان کا قریب سے مشاہدہ ہے، تاہم یہ معاملہ کسی بھی گھرانے کو لاحق ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل جو اوپر بیان ہوئے ہیں وہ اسی طرح کے گھرانوں کی داستانوں سے ماخوذ ہیں۔ میں نے گزشتہ مضمون میں بھی لکھا تھا کہ میری اہلیہ، میری بھابھی، میرے بھائی اور میری بہنوں اور بہنوئیوں نے میری امی کی اس تکلیف دہ بیماری میں خوب خدمت کی۔ اوپر بیان کیے گئے حسن سلوک کی مثالیں میں نے ان سب میں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت جزا دے، اور مذکورہ کوتاہیوں میں سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو مجھ سے ہی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ڈائمنشیا کا مرض ہو یا کوئی بھی مرض، والدین کی خدمت کا حق ادا کرنے کا میدان تب تک کھلا ہے جب تک وہ جسمانی طور پر ہم میں موجود ہیں۔ بعد میں ٹھنڈی مٹی کی گمٹی کے سرہانے کھڑے ہو کر ہم مرحوم کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں یا اپنی کوتاہیوں کی معافی تو مانگ سکتے ہیں، مگر جو وقت خدمت کا تھا وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اس ملال کو کہاں لے جائیں گے؟ بات اس قبرستان کے ذکر سے چلی تھی جہاں میری امی آسودہ خاک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے مزاروں پر حاضر ہوتے رہنے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا خدا تو بہت قریب ہو کر قبول کرنے والا ہے۔ امی زندہ تھیں تو کچھ شعر ڈائمنشیا کے شکار امی کی طرف سے لکھے تھے، مگر پھر اس حالت کا یوں امی سے منسوب ہونا بھی تکلیف دہ لگا۔ اب جب امی نہیں رہیں تو لگا کہ شاید یہ اشعار ایسے بزرگوں کی ذہنی کرب کو سمجھنے میں مدد دیں جو اپنی کسی الگ دنیا میں جا بسے ہیں، مگر آس پاس سب ان کی حالت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو کوئی اور ہی ہے، قسم سے مجھ کو یقین ہے تو کوئی اور ہی ہے، یہ میرا گھر نہیں، اب لے چلو یہاں سے مجھے، وہیں پہ لے چلو لائے تھے تم جہاں سے مجھے، خدا را مجھ کو میرے گھر ہی چھوڑاؤ نا، یا فون کر کے میرے بیٹے کو بلاؤ نا، شریف آدمی لگتے ہو، بات سن بھی لو، ڈھلی ہے شام اندھیری ہے رات، سن بھی لو، مجھے یہ کون سی تصویر تم دکھاتے ہو، یہ میں نہیں ہوں، مجھے جھوٹ کیوں بتاتے ہو، اور اس کے ساتھ جو بچہ کھڑا ہے کون ہے یہ، اور اس نے جس کو اٹھایا ہوا ہے کون ہے یہ کون لوگ ہیں تصویر میں، خدا جانے، اسے بلا جو میرے گھر کا راستہ جانے، سبھی تو گھر میں پریشان ہو رہے ہوں گے، ہے چھوٹے چھوٹے میرے بچے رو رہے ہوں گے، یہ موڑ مڑتے ہی کچھ دور ہے مکان میرا، وہیں پہ آج بھی آباد ہے جہان میرا، یہ کس کی قبروں کی تصویریں تم دکھاتے ہو، یہ کس کے نام ہیں کتبوں پہ، کیا بتاتے ہو، نہیں نہیں، میرے ماں باپ میرے گھر پر ہیں،
اور ان کا سایہ سلامت وہ میرے سر پر ہیں۔ اور اب تو ماں نے بھی کھانا بنا لیا ہوگا، پریشاں باپ میری راہ دیکھتا ہوگا۔ چلو میں چلتی ہوں، گھر جا کے کھانا کھاؤں گی، میں گڑیاں کھیلوں گی، سکھیوں کے ساتھ گاؤں گی۔ قریب ہی تو میرا گھر ہے، لے چلو نا مجھے۔ یوں جھوٹ موٹ میں تم اپنی ماں کہو نا مجھے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ تم تو بلک کے رونے لگے۔ کیا میری باتوں کو سن سن کے تھک کے رونے لگے؟ اسی لیے تمہیں کہتی ہوں، چھوڑاؤ مجھے، نہ خود بھی آنسو بہاؤ، نہ یوں رلاؤ مجھے۔ میرا قصور ہے اتنا کہ راہ کھو بیٹھی، میں اپنی دنیا سے خود اپنے ہاتھ دھو بیٹھی۔ گلی اندھیری ہے، بس یہ گلی گزاراؤ، یہ رونے دھونے کو چھوڑو، مجھے اتار آؤ۔ کبھی ملے تو دوبارہ نہ اس کو کھو دینا، تم اپنی ماں کے گلے لگ کے خوب رو لینا۔